متاثر انسان باتوں سے ہوتا ہے، دلائل سے تو بہت کم لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے جو شیطان نے کیا ہوا ہے. پروپیگنڈے کا دور ہے نا، جو بولتا زیادہ ہے چیختا زیادہ ہے اس کی سنتے ہیں لوگ. اب سیاسی لیڈر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پہ، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، بولتے رہیں گے الزام لگا لگا کے. اگلے میں تو شاید واقعی ایسا ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ واقعی ایسا ہو. دوسرا ان پہ لگا رہا ہوگا، وہ اس پہ لگا رہے ہوں گے. اگر آپ صبح و شام لوگوں کو بولنا شروع کر دو کہ فلاں آدمی خراب ہے، دلیل ایک بھی نہ ہو آپ کے پاس، بولتے بولتے لوگ سمجھیں گے شاید واقعی فلاں کیا ہے، خراب ہے. یہ جو بولنا ہے نا، ایک ہی بات کو کنٹینیو سننا، ایک ہی بات کو کنٹینیو بولنا، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ چیز انسان میں آہستہ آہستہ بیٹھ جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، جب بھی مجھے ملتے ہیں نا، فوج ایسے کر رہی ہے، فوج یوں کر رہی ہے، فوج ایسا کر رہی ہے، فوج ایسا کر رہی ہے، فوج نے بیڑا غرق کر دیا، فوج نے ملک کو کھا لیا، مدت ذل ہلا لیا. ہر وقت دماغ میں ان کے کسی نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے. کل مجھے ملے، کہنے لگے فوج کیوں نہیں کر رہی سیلاب میں اتنے لوگوں کی مدد. تو میں کوئی سیاسی بیان نہیں داغ رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں نا. میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے مدد بالکل بھی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب سارا ملک کا ہر فرد فوج کو گالیاں ہی دے رہا ہے تو فوج کا دماغ خراب ہے ایسے کنٹری کے لوگوں کی مدد کرے. بولے ہم جب کرپٹ ہیں تو ہیں نا، پھر کھائیں گے، مدد نہیں کریں گے. میں نے کہا میں ہوتا تو میں تو یہی کر رہا ہوتا. محلے میں کوئی آدمی صبح و شام ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو کبھی پھوٹے منہ سے میری تعریف کرے. ہر آدمی محلے میں مجھ پہ الزام لگا رہا ہو کہ یہ پیسے کھاتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے. تو جب مدد کا ٹائم آئے گا تو میں قربانی دوں گا. میں بولوں گا جب 2 نمبر ہیں تو پھر ہم کیا ہیں پھر ہم سے امیدیں کیوں لگا رہے ہو. تو نہ تعریف میں مبالغے کرنے کی ضرورت ہے، چاہے فوج ہو یا کوئی سیاستدان ہو، نہ مخالفت میں مبالغے کرنے کی. ہر چیز کو اس کی ویلیو دو، جتنی بری ہے اتنا کہہ دو. بھائی کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہر چیز. یہی سیاسی لیڈروں میں آپ کو جس سیاسی جماعت سے اختلاف ہے اس کی ہر اچھی چیز کو بھی کیا کرنا ہے؟ برا. اور آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے؟ اچھا کرنا ہے. ابھی سجدہ کیا نا وہ محترم نے قبر پہ، تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو کیا کیا، سجدہ کیا نا قبر پہ، کتنا برا کام کیا. میں نے کہا بہت برا کیا. میں نے کہا ہم نے تو اس پہ احتجاج میں بیان بھی ریکارڈ کروا دیا کہ بہت برا کیا. لیکن میں نے کہا یہ ظرف ہمارا ہے کہ جب کوئی اچھا کرے تو ہم اچھا کہہ دیتے ہیں، برا کرے تو ہم برا. آپ بھی ذرا اپنے قائد کے بارے میں کچھ کبھی ایسا بیان داغیں کہ یہ اچھا کیا انہوں نے اور یہ کیا کیا، برا. تو ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. وجہ کیا ہے؟ آخرت کے حساب کا خوف بولو نہیں ہے، حساب کا خوف ختم ہو گیا. تو آپ جس لیڈر کو کی حمایت کرتے ہیں اس کی اچھے کو اچھا اگر کہتے ہیں تو برے کو برا کہیں، اور برے کو برا کہتے ہیں تو اچھے کو اچھا. اور سامنے والا جو آپ کا مخالف ہے اس کے بھی اگر آپ برے کو برا کہتے ہیں تو اچھے کو اچھا بھی کہیں. تو ہم بار بار حضرت سے کیا سنتے تھے؟ مسافر خانہ، مسافر خانہ، مسافر خانہ. یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا، میں کہیں کلینک میں گیا، مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کروانی تھی، آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا. تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی، کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے، اس میں اتنے 1000 روپے تنخواہ، اور فلاں جگہ اتنے 1000 روپے، فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھیں. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں، یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا، حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی یا 20 سال،
21 سال میری ایج تھی, تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں. ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا, کتنا کمائے گا, یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی, یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, یہ سب اسپیشلسٹ ہیں, کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم, آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا, جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں, یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں, وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی, ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی, کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے, وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی, تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا, اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے, لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا, یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے, اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے, لیکن باتیں تو نہ کرے نا بھائی. تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے, امریکہ میں یہ ہے, فلاں جگہ اتنے پیسے, ختم, اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے, پیسہ 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 پیسہ, مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.